وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کھانے کو پینے کو کچھ نہیں ہے تو پانی مانگا چشمے پھوٹ گئے، کھانے کو کچھ نہیں کھانا مانگا تو کھانا من و سلوہ مل گیا، جنت کے کھانے، پاکیزہ کھانے، اور اللہ نے کہا کہ کھاؤ اور کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو اور زمین میں زیادتی کرنے والے نہ بننا، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، فساد کرنے والے نہ بننا۔ لیکن وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں اس ایک کھانے پہ اکتفا نہیں، ہمیں تو اور چاہیے۔ پاکیزہ بہترین کھانے چھوڑ کر ادنا اور گھٹیا کھانوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ کھانے تو سارے اچھے ہیں، بہتر ہیں، صحیح ہیں، لیکن نسبتاً کہہ رہے ہیں کہاں اعلیٰ کہاں ادنا۔ تو من و سلوہ جیسے اعلیٰ ترین کھانوں کو چھوڑ کر ناقص کھانوں کا مطالبہ وہ قوم کر رہی ہے۔ قرآن نے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا۔ کمال قوم ہے، من و سلوہ چھوڑ کر اے موسیٰ ہم ایک کھانے پہ اکتفا کرنے والے نہیں ہیں، اپنے رب سے دعا کیجئے، اپنے رب سے کہیے کہ ہمیں اور کھانے دے، پیاز لہسن وغیرہ۔ اب یہاں پہ بھی اس آیت کریمہ میں ایک بڑا خاص نقطہ ہے، وہ یہ ہے اور بڑا غور کرنے والا ہے۔ قوم کہتی ہے کہ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، ہمارے لیجئے مانگیے اپنے رب سے۔ قوم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے رب سے مانگیے، بلکہ میں جب دیکھ رہا تھا آیات کریمہ تو ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ جتنے بھی واقعات ہیں بنی اسرائیل کے، وہ گائے کا واقعہ ہے، یہ واقعہ ہے، اور جتنے واقعات وہاں اس قوم نے یہی کہا کہ ادعو لنا ربک، اے موسیٰ اپنے رب سے مانگیے، یہ نہیں کہا کہ ہمارے رب سے مانگے۔ وہ قوم نبی کے ساتھ پیغمبر کے ساتھ ایک پیج پہ کھڑی ہوئی نہیں، وہ علیحدہ ہی رہی۔ اور لیکن یہ قوم، اس قوم کی سنیے ذرا، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سارے کے سارے آپس میں بڑے رحم دل اور دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بننے والے۔ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے، انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ چند ناعاقبت اندیش قسم کے افراد آج ایسے بھی ہیں کہ جو نبی کے صحابہ پہ براہ راست تنقید کرتے ہیں، ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان کے ایمان کو زیر باس لاتے ہیں، ان کی وفا کو زیر باس لاتے ہیں، ان کے یقین کو زیر باس لاتے ہیں، اور ان میں یہ کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں زیادہ بہتر تھا، وہ کم بہتر تھا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ میں صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں، تمہارے ایمان نے تمہیں اجازت کیسے دی کہ تم محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں گفتگو کرو اور ان کے بارے میں تم نقائص نکالنے بیٹھ جاؤ؟ تمہیں کس بات نے اجازت دی ہے؟ اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے کہ وہ نفوس قدسی ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، سبھی اصحاب محمد پہ اللہ راضی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم ان پہ تنقید کرنے بیٹھ گئے۔ اور یہ تو وہ قوم ہے جو اپنے نبی کے ساتھ ایک پیج پہ کھڑی ہوئی نہیں،
جب بھی کہتے ادعو لنا ربک ادعو لنا ربک، اپنے رب سے کہیے، اپنے رب سے کہیے. اور مانگ کیا رہے ہیں؟ مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ہمیں ترکاری چاہیے، ککڑی چاہیے، مسور مسر چاہیے. مسور کہتے ہیں نا، یہ منہ اور مسور کی دال. مسر چاہیے، مسور چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں فوم، لہسن. لہسن بھی اس کا معنی ہے اور گندم بھی معنی کیا ہے. یہ بڑی تفصیل طلب بات ہے. بہرحال اس قوم نے منو سلوا کی بجائے ککڑیاں، ترکاریاں، پیاز، لہسن یہ مانگنا شروع کر دیا. اور پیاز جو ہے اگرچہ ضرورت ہے ہنڈیا کی، ہنڈیا کی ضرورت ہے، پکا ہوا پیاز کئی ذائقے اس کے ہیں، لیکن کچا پیاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا ہے. دسترخوان پہ بھی اور مسجد میں تو بہت ہی ناپسند کیا. اور آپ نے پسند نہیں فرمایا کہ کوئی کچا پیاز کھا کے مسجد میں آ جائے، منع فرمایا. اور ایسی بھی روایات ہیں کہ جو کھا کے آ گیا ان کو چلو بھی باہر چلو ذرا. حالانکہ اگر آپ غور کریں تو آپ نے مسجد میں مسیحیوں کو آنے سے نہیں روکا. وفد آیا، ٹھہرا وہاں پہ، تو پیاز کھانے والے کو آپ فرما رہے ہیں کہ چلو بھی باہر ذرا، تو پیاز کھا کے آ گئے. یہ کچا پیاز لوگ کہتے ہیں کہ صحت کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے، یہ بڑا قوت بخش ہے، فلاں فلاں لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں. وہ کس طرح قوت بخش ہو سکتا ہے؟ کس طرح بہت اعلیٰ ہو سکتا ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا؟ میں کچے پیاز کی بات کر رہا ہوں، پکے کی صورتحال اور ہے. تو یہ بار بار موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں ہمیں منو سلوا، وہ شہد، وہ گوند، وہ میٹھی شبنم، وہ تیتر، وہ بٹیر، وہ پیاری کھمبیاں، وہ نہیں چاہیے. ہمیں تو پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، ککڑی چاہیے، ترکاری چاہیے. تو اس شدت سے ان کا مطالبہ اللہ ناراض ہوئے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اللہ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کے مسلسل بیکار مطالبات کی وجہ سے ذلت و مسکنت ان پہ مسلط کر دی اور ان کا مقدر بن گئی. بلکہ یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار گستاخی، اور یہ گستاخی اتنی بڑی کہ وہ یقتلون النبیین بغیر الحق، اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے. اتنی بڑی. آج بھی یہ آیات موجود ہیں، آج بھی اصول موجود ہیں کہ جو شخص، جو گروہ، جو قوم، جو طبقہ، جو ٹولہ پیغمبر کی گستاخی کرتا ہے، پیغمبر اکرم کا فرمان، آپ کا پیغام آگے پہنچانے والوں کی گستاخی کرتا ہے، ان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، ان کی بے توقیری کرتا ہے، ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کا انجام انہی کے ساتھ ہوگا. ایک شخص وہ ہے جو انبیاء کے مشن کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو دشمنان پیغمبر کے پیغام کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے. ان کا انجام ان کے ساتھ ہوگا، اس کا انجام ان کے ساتھ ہوگا. یقینی بات ہے. اور یہ بھی کہاں کی شرافت ہے، کیا انداز تم نے اختیار کر لیا ہے کہ تم ہر وقت تمہاری زبان پہ دشنام ترازی ہے، گالیاں ہیں، بے توقیری ہے.
میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں پکڑ لوں گا، میں مار دوں گا، میں ٹکڑے کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا، میں چھوڑے اتار دوں گا، میں موچے ڈال دوں گا، فلاں فلاں پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ کیا یہ مطیعان پیغمبر کی زبان ہے؟ کیا یہ محبان نبی کی زبان ہے؟ کیا یہ شرفاء کی زبان ہے؟ اسی زبان کی بے لگامی کی وجہ سے ان پہ ذلت و مسکنت مسلط کی گئی ہے۔ اور یہاں پہ فرزدق کا ایک شعر ہے، آغا صاحب کی نظر ہے۔ فرزدق کہتے ہیں ضربت علیک العنکبوت بنسجها وقضى علیک به الکتاب المنزل۔ عنکبوت مکڑی اس نے تمہاری جہالت پر اپنا جالا بن دیا ہے، اور یہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے ہیں۔ تم نے عقل کو چھوڑ کر، شعور کو چھوڑ کر، ایمان کو چھوڑ کر، ایقان کو چھوڑ کر جہالت کا، گمراہی کا، بے توقیری کا، گستاخی کا، نافرمانی کا راستہ اختیار کر دیا۔ تو یوں سمجھ لیں کباڑ خانے میں، جہالت خانے میں، قدیم جگہ پہ تمہاری جہالت کے پرانے جو انبار لگے ہوں اس پہ جالی کا مکڑی کا جالا بنا ہوا اور لگا ہے کہ بڑی پرانی، یہ بالکل یہ کوئی عام گزرگاہ نہیں ہے، یہ عقل کی جگہ نہیں ہے، یہ صراط مستقیم تو ہو ہی نہیں سکتا۔ صراط مستقیم تو وہ ہے جس پہ لوگ رواں دواں ہیں، جس پہ لوگ آ جا رہے ہیں۔ یہ تیری جہالت کی نشانیاں ہیں۔